جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نور سحر سحری نشریات میں پورے مہینے میٹرو ون ٹی وی سے الحمدللہ قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی رہی۔ علماء ذی وقار یہاں پر بہت سارے مسئلوں کی گتھیاں سلجھاتے رہے، علم کی شمع فروزہ رہی اور میخانہ عرفان کے متوالوں کو جلا ملتی رہی۔ اور یقینی طور پر ہماری کوشش یہ ہوئی کہ شریعت کے مطابق آپ کے اذہان و اقلاب میں جو سوال ابھرتے ہیں ان کا تسلی بخش جواب دیا جائے، اور اسی طرح جو عشاقان رسول ہے نعت پڑھ پڑھ کر آقا کا ذکر کر کر کے انہیں جلا ملتی رہے، اور ان کی جو شمع عشق ہے وہ اس کی لو مزید بڑھتی رہے۔ تو یقینی طور پر ہم یہ اہتمام کرتے رہے، اور کامیاب کتنے ہوئے کتنے نہیں ہوئے یقیناً یہ آپ بتائیں گے، یا پھر بارگاہ رسالت سے کوئی مہکتی ہوئی ہوا آئے گی اور مشام جا کو معطر کرے گی تو پتہ چلے گا کہ ہم نے واقعی کچھ کیا ہے۔ اور اگر نہ ایسا ہو سکا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہی عام جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے جو سارے میڈیا ہاؤسز سے ہوتی رہی، اور وہاں پر سب کچھ ہوتا رہا، سب کچھ سے مراد سب کچھ، یعنی کہ دین کا کام کم ہوا اور دیگر چیزیں زیادہ ہوتی رہی۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ دین کا کام زیادہ ہو۔ اگر وہاں سے کوئی پیغام، کوئی بلاوا، کوئی مہکتی ہوئی ہواؤں کے جھونکے آ گئے تو یقیناً ہم سرخرو ہو گئے، ادروائز یہ کہ پھر تو وہ کہانا کہ بلے شاہ نے کہ کتے لے گئے بازی، تو یقینی طور پر پھر ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ عید آئی، یقینی طور پر اپنے دامن میں بہت سارے دکھ، درد، کرب اور کسک لے کر آئی، تو حیران تھے، پریشان تھے، اور بالکل یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عید کو خوشی کہیں یا عید کو غم کہیں۔ اداس عید تھی، بالکل اداس عید، لیکن شمع توحید کے پروانے نکلے صبح سویرے، اور وہ لوگ بھی نکلے کہ جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے، کرونا کی وبائی مرض کی صورت میں یا پھر فضائی حادثے کی صورت میں وہ لوگ بھی نکلے۔ کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا غم کیوں نہ ہو جائے، اس کی زبان پر ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اپنے رب ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے، تو وہ اسی کی طرف پلٹے۔ صبح آئے، نماز پڑھی، اللہ کو یاد کیا، آنسو تھے، پلکیں بھیگی تھی، نم تھی، لیکن وہ آنسو جب جلال کے قدموں میں بہائے تو کچھ سکون ملا۔ نماز پڑھنے کے بعد کچھ دل کو تسلی ہوئی، کچھ قلب کو احساس ضیاء ضرور تھا، لیکن احساس فرحت بھی حاصل ہوئی۔ تو یقینی طور پر یہ عید اپنے اندر بہت سارے غم، بہت سارے دکھ لے کر آئی۔ عید سے ایک روز قبل جو اندوہناک حادثہ ہوا، یقینی طور پر اس نے پورے پاکستان کو ہلا دیا۔ کاش کہ ایسا ہو کہ حکمران وقت بھی ہل جائیں، کاش کہ ایسا ہو کہ ہمارے ادارے بھی ہل جائیں، کاش کہ ایسا ہو کہ بڑی بڑی سیٹ پر ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر لگژری سویٹس میں جو بیٹھ کر حکومت چلا رہے ہیں، کاش کہ وہ بھی ہل جائیں، کاش کہ ان کا دل بھی اللہ کے خوف سے لبریز ہو جائے، کاش کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ جن کے لاشیں بالکل مسخ ہو گئے آگ میں، ان کے پیارے کس طرح الحاؤ جاری کر رہے تھے، کاش کہ ان کی آنکھیں نہ بھیگے لیکن ایک ندامت کا آنسو ان کے قلب پہ گر جائے، انہیں احساس ہو جائے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، موت ہمیں بھی آنی ہے، مرنے کے بعد قبر میں ہمیں بھی سوال و جواب دینے ہیں، حشر میں ہمیں بھی اٹھایا جانا ہے۔ اس لیے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ کوئی اس دنیا میں آئے، پیدا ہو نہ ہو، یہ تو حقیقت ہے کسی کے ہاں اولاد نہ ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے اولاد ہو تو موت آنی ہے۔ موت آنی ہے تو پھر اس آن کے بعد پھر آپ کی زندگی کس طرح گزرنی؟ کیا لگژری سوٹس میں ہوں گے، یا جہنم کی کھڑکی کھلے گی یا جنت کی کھڑکی؟ یقینی طور پر جو فکر آخرت ہے یہ ایک مسلمان کو اس دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے کی بار بار تلقین کرتا ہے۔ اب صراط مستقیم پر فقط وربلی نہیں چلنا، ہم نے پریکٹیکلی چلنا ہے، ہم نے اپنے ذہن کو بھی لے جانا ہے، اپنے دل کو بھی لے جانا ہے، اور جو صراط مستقیم کو ذہن اور دل پر طاری کر لیتے ہیں پھر وہ لگژری سوٹس میں نظر نہیں آئے، وہ تو ہمیں ریاست مدینہ کے کسی درخت کے نیچے ایک اینٹ کا سرہانہ لگائے وہاں پر آرام کرتے ہوئے نظر آئے، اور پھر وہ راتوں کو مسلمانوں کی گلیوں میں گھوم کر ان کی داد رسی کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو یقینی طور پر اگر فکر آخرت آ جائے
تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہی ایمان ہے، یہی تبدیلی ہے، اور یہی ساری مصائب اور مسائل کا حل ہے۔ تو یقینی طور پر یہ عید جو ہے سب پر بڑی عجیب و غریب عید گزری ہے، لیکن اللہ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ غلامان مصطفیٰ کچھ کرے نہ کرے، نئے کپڑے پہنے نہ پہنے، رشتہ داروں سے ملے نہ ملے، لیکن سب سے پہلے دن شروع ہوتے ہی اپنے رب سے ملنے کے لیے ضرور پہنچے، مساجدیں آباد ہوئیں اور لگا اس پل کہ عید آئی ہے۔ یقینی طور پر عید کا مطلب ہے پلٹنا، عید دوبارہ پلٹے گی، دوبارہ آئے گی، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ آئندہ جو عید آئے تو سارے مصائب و آلام سے دور رہ کر خوشیوں کا مرقع بن کر آئے۔ تو ناظرین کرام، یہ ابتدائی گفتگو کے اپنے جذب کے، اپنے قلب کے خیالات تھے جن کا میں نے آپ سے اظہار کیا، ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور پوری ماہ رمضان کی ٹرانسمیشن میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ رہے، جن میں پروفیسر غلام محی الدین صاحب ہر روز جلوہ افروز رہے، ان کی بڑی ماشاءاللہ مقفع اور مسجع گفتگو سے آپ استفادہ کرتے رہے، اور ہمارے درمیان موجود ہیں شہزاد سعیدی صاحب جو کہ اس ٹرانسمیشن کے روح رواں تھے، اور یقینی طور پر بیک ڈور پر رہ کر انہوں نے ٹرانسمیشن کو ہینڈل کیا۔ تو میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، مفتی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایک میرے بہت اچھے دوست جو ماشاءاللہ نعت گو شاعر بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں۔ میں فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اچھی نعت لکھتے ہیں یا اچھی پڑھتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں ہی کام اچھے کرتے ہیں، اس لیے کہ نعت لکھنا، وہ قلم جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب جائے تو اس قلم کا کیا کہنا، اور پھر اس قلم کی نوک کے الفاظ کا کیا کہنا، لیکن اس سے پہلے اس قلم کے اوپر جو خیالات وارد ہوتے ہیں اس ذہن کا کیا کہنا، اس قلب کا کیا کہنا، اور پھر اس زبان کا کیا کہنا جو قلم کی نوک سے جو الفاظ نکلے وہ زبان سے مرصع ہو کر اور مزکہ ہو کر وہ جس طریقے سے ادا ہوئے، اور پھر لے کے ساتھ اور پھر پورے حلق کے ساتھ، پورے سینے کے ساتھ جو پڑھنے کا شرف ملا، وہ یقینی طور پر دونوں حصے ہمارے اس دوست کے ساتھ موجود رہے۔ محترم فیصل نقشبندی صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، آپ کی طرف آؤں گا کہ عید، ہر آدمی یہ سوال کرتا ہے عید کیسی گزری، جی ٹھیک ہے نا؟ تو میں ذرا تھوڑا سا اس سے مختلف سوال کروں گا کہ آپ نے عید کیسے گزاری، جی، تو اس پر ارشاد فرمائیے، کیا عید گزری ہے یا گزاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور سب سے پہلے شروع کیجئے کہ آپ ماشاءاللہ مسجد کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، روح رواں بھی ہیں، تو آپ نے اجتماع اور اس کی تیاری اور پھر اس کے بعد کے جو صورتحال ہے وہ مختصر ناظرین کرام کو۔ بس یہ ہے کہ اس دفعہ جو عید ہوئی ہے تو اس میں لا محالہ اعلان جو ہوا تھوڑا تاخیر سے ہوا، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اگلے دن جو ہے وہ شاید ایک روزہ رکھا جائے گا، تو ہم بھی اسی تذبذب کا شکار تھے۔ تراویح کی نماز ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد اکثر مساجد میں تراویح ہو چکی تھی، جی ہاں، پھر بعد میں اعلان ہوا، تو پھر اس کے بعد پھر ظاہر سی بات پہ تیاری تھی، لیلۃ الجائزہ تھا، وہ رات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رات جو بیدار ہو جائے تو دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور امام و خطیب ہونے کی حیثیت سے جو ہے بہت سی ذمہ داریاں ہیں، میں جامعہ نور الاسلام میں خطیب و امام بھی ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب، وہ جو آپ نے ابتدا میں گفتگو کی ہے، تو اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس نے خوشی اور غم دونوں منانے کے طریقے اور پورے کا پورا ضابطہ اور رابطہ بتا دیا ہے۔ مطلب غم بھی منایا جاتا ہے، ہاں، غم کے بھی کچھ طریقے بتا دیے گئے کہ یعنی اسلام جو ہے وہ لاوارث نہیں چھوڑتا ہے اپنے ماننے والوں کو، تو اس نے بتا دیا ہے کہ غم کے حدود کیا ہیں، اس کے پیمانے کیا ہیں۔ تو کیفیت کچھ اسی طرح ہوئی ڈاکٹر صاحب کہ ایک دن قبل جو ہے ایک بہت ہی سانحہ فاجعہ ہوا، اور اس نے ہر ایک دل کو غمگین کیا، اور میں یقین جانے جب وہ تصاویر دیکھ رہا ہوں تو غمناک ہو جا رہا ہوں، دل بہت تڑپ رہا ہے کہ منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے کہ انسان جب اپنے ان پیاروں کو دیکھتا ہے، موت کی یاد آتی ہے۔ تو یقین جانے کہ خوشی بھی آئی تو لیکن ایک غم کے ساتھ آئی۔ تو اسلام نے ہر دو جگہ پہ بہت حدود بیان کی ہے، بیان کیا کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہم نے ہر غم میں اللہ ہی کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ دنیا بھر کے لوگوں کو دیکھیں، وہ خوشی کے مواقع پر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ویسٹرن کے جو ممالک ہیں وہ خوشی میں اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں، شراب و کباب کی محفل سج جاتی ہے، جانے کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں تاجدار کونین حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر جو ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے کہ اس دن جب آتا ہے، جب عید میں رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، بزم سج جاتی ہے، افطار کی، سحر کی، خیرات، صدقات، فطرات سب کچھ ادا کرنے کے بعد
اللہ نے ہمیں ایک ایسا عطا کیا, کہا کہ عام دنوں میں اس وقت آ کر کوئی سجدہ نہیں کرتا, کہا کہ خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم آ کر تکبیرات پڑھو, تم ہماری بڑائی بیان کرو, تم ہماری پاکی بیان کرو. اسلام کا پورا کیا بات ہے. مقصد کچھ ایسے ہیں کہ جو عید پر نکلتے ہیں بے ہنگم ڈانس کرتے ہیں, کپڑے اتارتے ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ اپنے تہواروں پہ ایک دوسرے اچھے کپڑے پہن کر آئے لیکن رنگ بکھیر کر رنگ ڈال کے کپڑوں گندے کر دیے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو جانوروں کے انداز میں جو ہے غل غپاڑا مچا رہے ہیں. لیکن اسلام کتنا متین اور کتنا سلیم مذہب ہے کہ اس نے کہا کہ صبح سویرے جاگو, غسل کرو, صاف لباس پہنو, عطر لگاؤ اور پھر مسجدوں پہ جاؤ تو پاکیزہ ہو کر جاؤ اور اپنے رب کی بڑائی کرو. تو کتنے اجلے لباس میں پہن کر وہ کہا کہ ایک دوسرے سے گلے تو ملنا ہے لیکن حقیقت ایک دوسرے کے دل سے دل ملانا ہے. تو وہ بچھڑے ہوئے کو اسلام ملاتا ہے دراصل عید کی صورت میں کہ عید گاہ کے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں نا کہ کہا کہ اپنی 5 وقتہ نمازیں محلے میں پڑھو اور جمعے کی نماز زیادہ بڑی مسجد میں پڑھو, زیادہ لوگوں سے ملو اور پھر نہ مل سکو تو عید گاہوں میں پہنچ جاؤ. تو یقیناً رب سے بھی ملاقات کرو, رب کی مخلوق سے بھی ملاقات کرو. تو یقیناً عید تو ملنے کا نام ہے, رب سے بھی ملنے کا نام ہے, رب کی مخلوق سے بھی ملنے کا نام ہے. اور عید پر اللہ عیدی یہ دیتا ہے پورے مہینے بھوکے اور پیاسے رہے تو رسول اللہ نے فرمایا عید کا دن کھانے پینے کا دن. اب اللہ کی عیدی دی جاتی ہے عید کے دن. تو ناظرین کرام ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتی غلام محی الدین صاحب تھے اور شہزاد سعیدی صاحب ہیں, ان سے بھی ہم سوال کریں گے. لیکن مجھے بتایا گیا کہ محترم فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. فاروق بھائی ہیں؟ جی میں ہوں, موجود ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. کیسی عید گزری آپ کی؟ ماشاءاللہ. دیکھیں کافی مختلف عید تھی اس مرتبہ. جی اور جیسے رمضان تھے اور یہ جو کرونا اور اس کے نتیجے میں جو پابندیاں تھی اور جو احتیاط تھی تو کوشش تھی اور خواہش تھی کہ عید والے دن بھی اس احتیاط کو پوری طرح سے اپنایا جائے. لیکن کچھ عید کے اجتماعات میں تو اس کا جو ہے وہ اسے اختیار کیا گیا, احتیاط کی گئی اور بڑی خوش اسلوبی سے اگر 2 مرتبہ بھی عید کی نمازیں جو ہے وہ کرانی پڑی تو وہاں 2 مرتبہ ہوئی اور لوگوں نے سوشل ڈسٹنس یا وہ فاصلہ بھی رکھا. اور ظاہر ہے کہ یہ عید ملنے کی عید ہے اور میل ملاپ کی ہے, لیکن اس میں بھی اگر احتیاط کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ بد احتیاطی بہت زیادہ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آگے اپنا فضل و کرم کرے اور اس وجہ سے جو ہے وہ کوئی ہمیں نقصان نہ ہو اور ہم اپنی کوتاہیوں اور بد احتیاطی کے باوجود بھی ہم بچے رہیں. اللہ کرے اللہ. اچھا فاروق بھائی میں آپ سے ایک سوال کروں گا. دیکھیں مساجد کے اندر آپ نے مساجد کا حوالہ دیا, 21 رمضان تک مساجد میں بلکہ 27 رمضان تک ایس او پی کو فالو کیا گیا, لیکن 21 رمضان کے اندر جب جلوس نکلے اور حکمران وقت بھی ان میں شامل رہے, ساری ایس او پی کی دھجیاں اڑا دی گئیں, تو اس کے بعد پھر ظاہر دوسری طرف کے بھی لوگ ہیں اور میجورٹی میں انہوں نے غصے کا اظہار کیا. اور اب بلیو کیجئے, بلیو می, چونکہ میں متعلق ہوں ان لوگوں سے, تو اس کے بعد ہم روکتے رہے, ائمہ مساجد روکتے ہیں, خدا کے لیے ایس او پی کو فالو کیجئے, ڈسٹنس فالو کیجئے, لیکن لوگ غصے میں تھے کہ ہمیں روکا گیا, مساجد کو بند کرنے کی کوشش کی گئی, سب کچھ کیا گیا. لیکن جب وہ جلوس کے مواقع آئے تو پھر اس کے بعد حکمران وقت بھی ان کے ساتھ ٹہلتے ہوئے بغیر ایس او پی کے نظر آئے, تو اس کی وجہ سے میرے خیال میں ایک رد عمل آیا جو آپ فرما رہے ہیں. جی میں بالکل آپ کی بات اور آپ کا یہ مشاہدہ اپنی جگہ بالکل درست ہے. لیکن یہ بات تو ہمارے مساجد کے علماء اور جو ائمہ تھے وہ پہلے سے کہہ رہے تھے, صرف اس لیے نہیں کہ 21 رمضان کو جو ہے وہ حکومت نے ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کروایا, بلکہ اس سے پہلے بھی جو نہیں لوگوں میں یہ وجہ بنی, چونکہ میں ڈائریکٹ ٹچ میں تھا, لوگوں میں یہ وجہ بنی. میں آپ سے عرض کروں, سنیں نا, سودا سلف لینے لوگ جاتے ہیں, گروسری کی دکان ہے, جبکہ باقی سارے کاروبار بند ہیں, لیکن وہاں پر بھی حکومت نے ایس او پی کو نافذ نہیں کیا. جب وہاں نہیں کیا تو علماء نے تو دیکھیں, وہ عارف الوی صاحب سے جب ملاقات کی تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ جب آپ نے کہیں پر ایس او پی کا عمل درآمد نہیں کیا تو پھر مساجدی پر کیوں تراویح میں پابندی ہے, تو پھر چلے وہ صدر مملکت نے اچھا کیا. اچھا فاروق بھائی میں آپ سے ایک اور بات کروں. دیکھیں عید گاہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا میدانوں میں عید پڑھی جائے,
لیکن کیا کسی نے میدان کی نشاندہی کی کہ اس محلے کے لوگ آئیے یہ میدان آپ کے لیے ہم نے صاف کر دیا ہے؟ کہ ایم سی بھی انوالو ہو گئی, سندھ گورنمنٹ بھی انوالو ہو گئی کہ آپ یہاں پر ایس او پی کے ساتھ پورے مہینے آپ نے نشان لگائے, اب ہم نشان لگا کے دیتے ہیں اور آپ اس طریقے سے جلوس کے روٹس بنائے جاتے ہیں سب کچھ. کیا مساجد کے لیے ایسا اہتمام کیا جاتا تو یقینی طور پر عید کے دن بھی ایس او پیز کو فالو کیا جاتا؟ بالکل, آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. دیکھیں لوگ تو رد عمل میں ظاہر ہے جو مذہبی فرائض ہیں اس میں تو پھر وہ ہر چیز سے بے پرواہ بھی ہو جاتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری لا لگی ہے اور ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں. فاروق بھائی آپ کے لیے دعائیں, آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ نظر آتے ہیں. مجھے پتا ہیلتھ آئیکن بھی آپ گئے, آپ ماشاءاللہ ایف ایف پی کے ساتھ مصطفی ٹرسٹ کے ساتھ بھی گئے, لیکن ہمارے بڑے بڑے رہنما ہیں وہ جہاں پر میڈیا سیشن ہو وہاں تو نظر آتے ہیں, باقی عام گلیوں میں عام لوگوں کے ساتھ جڑنے کے لیے آج تیار نہیں ہے, تو آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں پہلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خود اس طرح کی سیاسی زندگی کو اختیار کر لیا ہے کہ وہ عوام سے صرف ووٹ لینے میں انٹرسٹڈ ہیں, ورنہ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے, ان کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور یہ اگر حکومت سندھ مراد علی شاہ صاحب سارے علماء کو ساتھ لے کے بیٹھ جاتے, تراویحوں کے ساتھ ساتھ 21 رمضان کی بھی ایس او پی پر اسی وقت بات ہو جاتی, تو میرے خیال میں یہ جو کچھ لوگوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر اسے فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں کسی طرح کا رکھنا ڈالنے کی کوشش کی تو انہیں بھی نہ موقع ملتا. تو یہ دیکھیں ذمہ داری تو بنیادی طور پر حکومت کی اور ریاست کی ہوتی ہے کہ انہیں سب کو ایک چلے فاروق بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ رہے اور بہت اچھی گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ جو کمال عطا فرمائے, ایک مرتبہ پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شہزاد بھائی ہم آپ کی طرف آتے ہیں, یہ بتائیے کہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے, دیکھیے کہ میں عید کے دنوں میں بھی موقع تو نہیں ملا, لیکن ایک آدھ مرتبہ جب ٹی وی چلایا تو بند کر دیا. عام طور پہ میں ٹاک شو دیکھتا ہوں یا اسپورٹس دیکھتا ہوں, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میڈیا ہاؤسز پر ایک طرف جو ہے وہ کربناک اندوہناک حادثات کی فوٹیجز چل رہی تھی, اور دوسری طرف ناچ گانے اور مختلف ولگر قسم کے ایڈورٹیزمنٹ جو آج کل ہمارے یہاں بن گئے ہیں. میں ملتا ہوں کہ میں عشق رسول کی ناموس رسالت کی بات کروں پیمرا کا نوٹس آ جائے گا, لیکن اگر وہ میں بات کرتا ہوں جناب ناچ گانے کی, میں بات کرتا ہوں لباس اتارنے کی, میں بات کرتا ہوں خواتین کو کسی بھی شیمپو کے اندر جو ہے برہنہ نہاتے ہوئے دکھانے کی, اور اسمارٹ جو ہے وہ ٹی کے لیے کپڑے اتار کر موٹا دکھایا پھر اس کو جو ہے وہ دکھاتا, یہ سب چیزیں تو جائز ہیں, پیمرا کا نوٹس نہیں آتا. لیکن اگر آپ دین کی بات کریں گے پیمرا کا نوٹس آ جائے گا, تو کیا پیمرا کو یہ نہیں روکنا چاہیے تھا؟ ایک طرف قوم آنسو بہا رہی ہے پوری, اور دوسری طرف وقفوں کے دوران جو ناچ گانے اور ولگر ایڈورٹیزمنٹ دکھائے جا رہے ہیں. اور آج ہم نے کیا کیا, اب میڈیا جو ہے پہلے آنسو بہاتے ہوئے جاتا ریٹنگ لینے کے لیے کسی کے پاس ماں کو روتے ہوئے دکھا دیا, اور دوسری لمحے عید آتی ہے تو فنکاروں اور صداکاروں کو اچھا لباس پہنا کر, مرصع اچھا لباس سے مراد ہے کہ وہ لباس جو کم ہو ان کی نظر میں, تو وہ لباس پہنا کر اور پھر میک اپ کے ساتھ مرصع کر کے, اور پھر وہ ایسے ایسے ٹاک شوز اور عید شو بنائے جا رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ میڈیا یہ چاہتا ہے کہ قوم بے حس ہو جائے, تو قوم جو ہے اپنے جو حادثات ہیں ان کو یاد نہ رکھے اور آگے چل پڑے. آگے پھر حادثہ ہوگا, پھر ہم ریٹنگ کے لیے جائیں گے, روتے ہوئے دکھائیں گے, اور پھر ہم یہی زندگی گزاریں گے. ایک وقفے کے بعد اس سوال کا جواب انشاءاللہ آپ سے لیتے ہیں. جی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد رسول میرے
میرے پیغمبر درود تم پر سلام تم پر رسول میرے پیغمبر درود تم پر سلام تم پر کرم کی ہو ایک نگاہ ہم پر درود تم پر سلام تم پر جو کلمہ لا شریک دیکھا تمہیں وہاں بھی شریک دیکھا جو کلمہ لا شریک دیکھا تمہیں وہاں بھی شریک دیکھا خدا ہی جانے یہ راز بہتر درود تم پر سلام تم پر خدا ہی جانے یہ راز بہتر درود تم پر سلام تم پر قرآن کیا ہے تمہاری باتیں تمہارے نغمے تمہاری نعتیں قرآن کیا ہے تمہاری باتیں تمہارے نغمے تمہاری نعتیں کہے گا کیا کوئی اس سے بڑھ کر درود تم پر سلام تم پر ادیب خستہ مدح خواہ ملے یہ مژدہ اسے امان ہے ادیب خستہ مدح خواہ ملے یہ مژدہ اسے امان ہے تمہارے صدقے بروز محشر درود تم پر سلام تم پر تمہارے صدقے بروز محشر درود تم پر سلام تم پر کرم کی ہو ایک نگاہ ہم پر درود تم پر سلام تم پر سبحان اللہ. فیصل نقشبندی صاحب ماشاءاللہ کیا زبردست ادیب رائے پوری صاحب کا
رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے تھے، جو کلمہ لا شریک دیکھا تمہیں وہاں بھی شریک دیکھا، خدا ہی جانے یہ راز بہتر، درود تم پر سلام تم پر۔ میں ایک مرتبہ ناظرین کرام ایک جگہ اسپیچ دے رہا تھا، ادیب رائے پوری صاحب نے جب میں نے اسپیچ ختم کی تو انہوں نے پھر یہ نعت لکھی، اور یہ شعر آج بھی مجھے یاد ہے، انہوں نے مجھے یہ گفٹ کیا، اور میری تقریر کا موضوع بھی کچھ اسی طریقے صاحب۔ میں ایک مرتبہ ایک ڈیفنس کے علاقے سے گزر رہا تھا، بڑا بورڈ لگا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد، اور کسی بلڈنگ پر کلمہ شریف کا، تو ترجمہ لکھا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو میں ڈھونڈ کر اس بورڈ والے لگانے والے کے پاس پہنچا، میں نے کہا یہ اور تم نے بیچ میں کیوں ڈال دیا؟ اس لیے کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ میں تو اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا تو ہم اور لاتے، اللہ نے تو اور لگایا نہیں، آپ اور کہاں سے لے آئے ہیں؟ یہ بیچ میں آپ نے فاصلہ کیسا کر دیا؟ اللہ نے اپنے نام کی ہے کے ساتھ محمد کے میم کو ملایا ہے، جو کلمہ لا شریک دیکھا تمہیں وہاں بھی شریک دیکھا، خدا ہی جانے یہ راز بہتر، درود تم پر سلام تم پر۔ اور لا الہ الا اللہ کے حروف 12، محمد رسول اللہ کے حروف 12۔ لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے نہ اللہ پر کوئی نقطہ لگانا اس کی توحید پر، نہ محمد کی رسالت پر کوئی نقطہ لگانا۔ محمد خاتم النبیین ہے، اور اللہ تبارک و تعالی محمد کا بھی خالق ہے، سارے نبیوں کا بھی خالق ہے۔ اور لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس دعوی توحید کی دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ توحید ملتی ہے پڑھنے سے، محمد رسول اللہ پڑھنے سے ایمان ملتا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ آپ نے پڑھا، بڑا اچھا لگا۔ اور آج جب لا الہ الا محمد رسول اللہ کی بات کرتے ہیں کہ دونوں پہ نقطہ نہیں، تو یقینی طور پر انگریز نے نقطے لگانے کے لیے بعض انٹرویو لیے، جس طرح غلام محی الدین صاحب فرماتے ہیں، تو ایک شخص غلام قادیانی انٹرویو پورا اترا اور اس نے ختم نبوت پر نقطے لگانے کی کوشش کی، نتیجہ نکلا آج 26 مئی کا دن ہی وہ دن ہے کہ وہ شخص اپنی نجاست میں، اپنے فیسس میں لتھڑ کر اس دنیا سے واصل و جہنم ہو گیا۔ تو آج کا دن 26 مئی اس کی ہلاکت کا دن ہے۔ تو یقینی طور پر جو کلام پڑھا بالکل صادق آتا ہے کہ نہ یہاں پر نقطہ لگانا نہ وہاں پر نقطہ لگانا، ان کی ختم نبوت پر نقطہ لگایا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اللہ کی توحید پر شک و شبہ کیا تب بھی ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو یقیناً جہاں پر ہمیں اس دفعہ عید پر بہت سارے غم ملے، وہاں 26 مئی کو خوشی مل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دشمن رسول کو واصل و جہنم کیا۔ ڈاکٹر صاحب نقطہ، جب یہاں پہ جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا، جب اللہ کو نقطہ برداشت نہیں تو نقطہ چینی کیسے برداشت نقطہ چینی نہ کرنا، نہ لبرل کا لبادہ اوڑھ کر، نہ کوئی الہاد کا لبادہ اوڑھ کر، نہ کوئی جھوٹا ایمان کا لبادہ اوڑھ کر نقطہ چینی نہ کرنا۔ کیا خوبصورت بات۔ میں آپ کی جانب آؤں گا، اور میرا المیہ یہی ہے، میرا غم یہی ہے، میرا دکھ یہی ہے کہ رمضان کے اندر لوگ آ کر جو متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں، ٹرانسمیشن میں پھر رمضان کی راتوں کو عید شو کے لیے ڈرامے، باقاعدہ اس کی ایکٹنگ اور ڈرامے بنا رہے ہوتے ہیں، ٹاک شوز بنا رہے ہوتے ہیں، عید شو بنا رہے ہوتے ہیں، اور پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عید پر آتے ہیں اور عید کے بعد آ کر وہ پھر کروڑ پتی کھیلتے ہیں، اور اتنی ولگر گفتگو کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا، کہ لگتا ہے کہ ان کو وہ مذہبی کہنا، متقی کہنا تو بہت دور کی بات ہے، مجھے لگتا ہے کہیں شیطان بھی شرما جاتا ہوگا۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، رمضان المبارک میں آپ نے اتنی زبردست ٹرانسمیشن کی اور ہماری سرپرستی کی، اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اور دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں کراچی میں اتنا بڑا حادثہ ہوا، اتنے لوگ شہید ہو گئے، اور دوسرے دن ہم نے دیکھے کہ ٹی وی کے اندر شو ہو رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، لڑکیاں ہاف شرٹیں پہن کر بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ اور بڑا افسوس ہوا دیکھ کر، اور ہمارے ہمارے جو ماڈل لوگ ہیں انہیں نہیں سکھا رہے ٹی وی پہ بیٹھ کے، اللہ اکبر، شریعت کا بتائے، نہ دین کا بتائے، نہ اسلام کا بتائے۔ حضرت مجھے تو کہتا ہوں پیپرہ پتہ نہیں کہاں سو جاتا ہے، اور ہمارے مولوی حضرات اگر کوئی عقیدے کے اوپر یا کوئی ختم نبوت کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں تو فوراً نوٹس آ جاتے ہیں۔ یہ جو ناچ گانے والے میں تو کہتا ہوں آنے نہیں چاہیے، بالکل ان کو ہوسٹنگ ہی نہیں کرنی چاہیے رمضان مبارک میں، رمضان کے علاوہ یہ کرتے رہیں، کیا زبردست بات، اسپیشلی رمضان میں نہ کریں، ہمیں دین نہ سکھائیں۔ اس دفعہ نور
اللہ قادری صاحب سے ہمیں امید تھی کہ وہ پیمرا کی توجہ مبذول کروائیں گے اس جانب کہ دین کیا اس لیے رہ گیا کہ دین کے نام پر آپ جو ہے پیسہ کمائیں اور ولگیرٹی دکھائیں، اور وہ لوگ کہ جن کو جو ہے وہ ڈراموں کے اندر بدماش بنتے ہوئے، ولگر بنتے ہوئے، معاشقے لڑاتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس شو کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، ان کو آپ اینکر بنا کر بٹھا دیتے ہیں اور وہ دین سمجھائیں گے۔ آج اگر دین سمجھانا سب کا حق ہے، سمجھنا بھی ہے، لیکن پہلے سمجھے، پہلے دین پر چلے پھر دین سمجھائیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ پہلے کوالٹی پیدا کرو اپنے اندر مبلغ بننے کی، خذ العفو وامر بالعرف وعارض، خذ العفو کے اندر ٹریننگ لو، اس کے بعد پھر تم اس سے توبہ کر لو، وہ جو تمہاری سابقہ زندگی تھی، پھر آ کر تم وامر بالمعروف، پھر دین کی تعلیم دو۔ لیکن اب المیہ یہ ہے کہ عید کے دنوں میں وہ بڑے مذہبی، متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہوگا، یہ جو ہمیں جو دین سکھا رہے ہوتے ہیں، اور نماز پڑھانے کا طریقہ جو لوگوں کو سکھاتے ہیں، وہ سکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، بتایا عید کی نماز بھی دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ عید کی نماز میں کہ کہاں پہ ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، کہاں پہ نہیں کرنے۔ نہیں، اگر دیکھیں آپ کو اگر داڑھی والے اچھے نہیں لگتے، آپ کو علماء اچھے نہیں لگتے، تو آپ یونیورسٹی کے اچھے اسٹوڈنٹس کو لے کر آئیں، ان کے پروفیسرز کو جو فیکلٹی آف اسلامیات میں بیٹھے ہیں ان کو لے کر آئیں، ان کو اینکر بنا کر بٹھائیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کسی عالم کو اینکر بنا دیں، آپ کسی ایسے لوگوں کو، آپ جو ینگسٹر ہمارے مقرر ہیں، ڈیبیٹنگ کلب کے لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ رسول اللہ کی سیرت کو پڑھ کر پھر سیرت کے مقالے بھی لکھتے ہیں، بڑے بڑے مقالے لکھنے والوں کو ایوارڈ ملتے ہیں، ان کو آپ لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے بڑے فیمس ہوسٹ ہیں، میزبان کو ٹی وی کے اوپر ہوسٹنگ کرتے ہیں۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا، وہ اتنے مظلوم بن رہے تھے کہ ہم دیکھیں لوگوں کی کتنی خدمت کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسرے دن ڈاکٹر صاحب وہ ناچ گانے کر رہا تھا، وہ ہوسٹ ہوئی، اللہ پتہ نہیں اس کی کہاں احساس، اس کا کہاں مر گیا، کہاں اس کا دین مر گیا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو کھلی منافقت ہے، ڈاکٹر صاحب کھلی منافقت۔ میں یہ سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا، اٹ از ہائی ٹائم ٹو ڈو سم تھنگ۔ جو خاص طور پر ہمارے عمران خان صاحب سے ہماری درخواست ہے، ہمارے پی ایم ہیں اور ہم سب کے قائد ہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں، خدا را آپ جب مدینے کی ریاست بات کرتے ہیں اور آپ کی ریاست بالکل اگینسٹ مدینے کی ریاست لگتی ہے، تو کہیں تو رک جائیے، کہیں تو تھم جائیے، کچھ تو جھلک مدینے کی ریاست کی آپ کے لوگوں میں نظر آنے چاہیے، کچھ تو لوگوں کو قبلہ درست کر لے۔ دیکھیں میں نہیں کہتا کہ آپ کرپٹ لوگوں کو پکڑنے میں ناکام ہو گئے، لیکن جو آپ کے پاس ڈومین ہے، آپ تعلیم اچھی کر دیں، آپ پولیس اچھی کر دیں، آپ میڈیا اچھا کر دیں، اس کے لیے تو میرے خیال میں آپ کو نیب کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اتھارٹی ہی کافی ہے۔ تو کم از کم جو ہے آپ اپنے ارد گرد کا ماحول اچھا کر دیں گے تو ہم سمجھیں گے آپ نے ریاست مدینہ کا کچھ حق ادا کر دیا، کچھ حق ادا کر دیا۔ میں بس بریک پر جا رہا ہوں، انشاءاللہ بریک پر آنے کے بعد آپ سے پھر آپ کے جذبات بھی ضرور لیں گے، ایک رات خان کے جذبات بھی سننے ضروری ہیں۔ ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اسٹے ٹیونڈ۔ جی محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر نور سحر کا یہ تسلسل ہے اور یقینی طور پر یہ نور عید کا پروگرام ہے، اور الحمدللہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نور ہی نور عطا فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی کرنیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کرم ہے ہمیں کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتی ہیں۔ تو میں فیصل بھائی، آپ بریک پر جانے سے پہلے کچھ گفتگو فرما رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب میرے دل میں یہ بات تھی اور ہے اور یہ رہے گی جب تک یہ بات یعنی کہ یہ معاملہ حل نہ ہو جائے یا درست نہ ہو جائے۔ جب ہم دنیاوی کوئی معاملہ اختیار کرتے ہیں یا کسی کام کی طرف جاتے ہیں یا کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں تو ہم اس شعبے کے ایکسپرٹس کو لیتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں یا کوئی یعنی الیکٹرانک کوئی چیز لینا ہو ہمیں یا کوئی معاملہ ہو تو ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو دین کا معاملہ ہم اتنے آسانی سے کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ یعنی جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کسی کی بھی ہاتھ میں اچھا اشعار کی صورت میں ذرا دین کی ترجمانی کیجیے۔ اللہ اکبر، میں عرض کرتا ہوں۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی
رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آج یہ جذبہ ہے، آج یہ دن یہ لازم ہے کہ ہر مومن اعلان کرے، ہر سنی ہر فوجی آج یہ دن یہ لازم ہے کہ ہر فوجی اعلان کرے، آج کے دن یہ لازم ہے کہ ہر حاکم اعلان کرے، اے بھارت کشمیر ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اے بھارت کشمیر ہمارا، اے اسرائیل فلسطین ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بس بتلا دو ہر دشمن دین کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا جذبے، انشاءاللہ اللہ ان جذبوں کو سلامت رکھے، صبح قیامت تک رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جو جہاد کرتی رہے گی۔ مفتی صاحب ہمارے درمیان الحمدللہ ٹیلی فون لائن پر بھی بزی ہیں، میں آپ سے سوال کروں گا کہ جلدی سے جواب دیجئے گا کہ کیا جذبہ جہاد آج ہم سے ختم ہو گیا اور جہاد کو بدنام کر کے ایسا کیا گیا؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ پچھلے 15-20 سالوں کے اندر ہم نے محسوس کیا ہے کہ جذبہ جو ہے، جذبے کے بغیر لڑائی ہو نہیں سکتی ہے، جذباتیت نہیں ہونی چاہیے، جذبہ جہاد برقرار رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو جذبہ جہاد سرد ہو رہا ہے، ایک فوجی کو بھی جذبہ جہاد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ہمارے فوجی کو اگر جذبہ جہاد نہیں ملے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کیسے لڑائی کرے گا؟ ہماری فوج ہی نے تو اس ملک کو بچایا ہوا ہے، اگر فوج نہ ہوتی تو ہم تو سو رہے ہیں سب۔ بالکل، اور ہمارے سارے ادارے، تب ایک ادارہ ہمارا لائیو انٹیکٹ ہے، الرٹ ہے الحمدللہ۔ جی بالکل
डॉक्टर साहब यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उसी की वजह से आज पाकिस्तान जो है सफ़े हस्ती पर कायम है। आप देखिए हमारे कमांडर जो है अगली सफ़ों में पहुंचे, बिल्कुल जाकर पैगाम दिया है कि हम अगली सफ़ों में मुजाहिद खड़े हैं। माशाल्लाह बाजवा साहब पहुंचे, सिप्पा सालार जो है माशाल्लाह इतने जो है जीदार हैं, इतने जुर्रतमंद हैं कि वो अगले मोर्चों में जाकर जो अपने फौजियों के साथ जज्बे जिहाद है जो इस पे आमादा अमल करता है। तो वो जो हम तो कहेंगे बाजवा साहब कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और दामे दिरहम कदम सुखने जान से जिस्म से रूह से जज्बों के साथ हर तरह से हाजिर इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं यही अर्ज करना चाहूँगा कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने वो सारी बातें बयान की कि बेबाकी क्यों नहीं आई है। कहा कि जो है वो कल्ब सोच से खाली है, कल्ब सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, तो इसमें क्या है कि तू बेबाक नहीं है। तो बेबाकी के लिए चाहिए सोज़े कल्ब भी चाहिए और निगाह में तहारत भी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम यही सवाल करेंगे, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब खैरियत से, मिजाज अच्छे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। आप ख्वाजा हैं तो ख्वाजा की निस्बतें भी याद आ जाती हैं। आप इजहार आपका नाम है, इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हक बात पर इजहार भी करते हैं। और फिर इजहार क्यों ना हो, आपके साथ हसन की निस्बत लगी है, तो यकीनी तौर पर नाम आपका बड़ा खूबसूरत है। तो आप ये बताइए कि आप हक की खातिर, मैंने असम्बलियों में भी आपको इजहार करते हुए देखा, हक का बोलबाला करते हुए। अब आप ये बताइए कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ईद आपकी कैसी गुजरी, और अब ज़्यादा ज़रूरत है मेरे ख्याल में हक की खातिर डटने की, तो आप अब कौम के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। ईद तो देखें बहुत ही सोज़ो गुदार में गुजरी है, बहुत ज़्यादा अफसरदगी का आलम है। और लेकिन क्योंकि ईद हम पर फ़र्ज़ है और रमज़ानों के बाद हमारा एक तरीक़ा है, सुन्नत है, तो हमने इसको उसी तरीके से सादगी से मनाया जी। मैं समझ और उन तमाम लोगों की भी दिलजोई करने की कोशिश कर रहे हैं जो ज़रूरतमंद हैं या जो शहीद हुए हैं, हादसात में जो रहलत फरमा गए। लेकिन जहाँ तक जज्बे जहाद की बात है तो देखें, इसमें बुनियादी तौर पर ये ज़रूर है कि ये हमारा जो जहाद में नफ्स है वो कहीं ना कहीं मादूम हो गया है। और अगर वो जज्बा हमारा बेदार हो जाए, जिस तरह आपने अस्करी इदारे की मिसाल दी, तो इस तरह अगर पूरी पाकिस्तानी कौम अपने नफ्स से अपने पास अपने से आगाज़ करे इस जहाद का, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक बेहतर मुतवाज़न इस्लामी माशरा कायम हो सकता है। बेशक बेशक, आपने ख्वाजा साहब बहुत अच्छी बात की। हमारे यहाँ तो पहले अव्वल जिहाद बिल कलम है, जिहाद बिल नफ्स है, जिहाद बिल माल है, और फिर जाकर जो है वो हम जिहाद बिल क़िताल की तरफ जाते हैं। तो यकीनन जिहाद बिल क़िताल तो अभी फ़ौज का काम है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम भी अपने सीने हाजिर कर देंगे। लेकिन आपसे सवाल ये है कि ये जिहाद बिल कलम, जिहाद बिल नफ्स और ये सारे का सारा असम्बलियों में जाकर ख़त्म क्यों हो जाता सर? देखिए, मसला ये है कि हर शख्स अपने आप का बेहतरीन वकील और दूसरे का बेहतरीन जज है। जी जी बिल्कुल सही। और ये अलमिया मेरा ही नहीं, हम सबका ही है। और हर शख्स ये बात मानने तैयार ही नहीं है कि कहीं वो भी गलत हो सकता है। और गलती के ऊपर कायम रहने का जो एक हमारे यहाँ रीत पड़ गई है, और किसी ने क्या खूब कहा है कि कौमें गलतियों से नहीं तबाह होती, गलतियों पे डट जाने से तबाह होती। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। अगर हम सब बल्कि मैं आपको एक इसी पर कहूँ कि एक आम फर्द अगर ख़राब हो तो एक फैमिली ख़राब होती है, एक लीडर ख़राब हो जाए तो पूरी कौम तबाह हो जाती है। बेशक। तो जहाँ तमाम इदारों का काम है, वहाँ पर शहरियों का भी काम है कि वो गलत के लिए बुलंद जरूर करें। अच्छा, गलत के लिए जरूरी नहीं कि शिद्दत का या तशद्दुद का रास्ता हो। अगर आपने जैसे कहा कलम से और जबान से और अल्फाजों के अच्छे इस्तेमाल से भी गलत को गलत करार दिया जाए और सामने एहसास भी बेदार हो जाए कि हाँ मैं गलत हूँ, और गलत पे डटे ना, सियासी बुनियाद पे ना डटे, मजहबी बुनियाद पे ना डटे, सूबाइयत की बुनियाद पे ना डटे, तस्लीम करें कि हाँ गलती है, मेरे भाई से हुई है और मैं इस गलती का मदावा करूंगा, तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा जहाद होगा जो हम सबको। अच्छा, आप ख्वाजा साहब क्या आप अपनी माजी की गलतियों का इजहार करेंगे? आपका नाम ही इजहार है। माजी में जो कुछ शहर में कराची में गलतियाँ होती रही, मैं अपनी बहुत सारी गलतियों की मुझे अल्लाह ताला ने 3 दफ़ा हादसात से महफूज रखा है माशाल्लाह, और मैंने बहुत करीब से उन तमाम हादसात को देखा है। तो मेरे अंदर ये है कि मैं अपनी गलतियों की इस्लाह करूं
اور جو مجھ میں کمیاں ہیں. نہیں، اپنی ذاتی غلطی کی بات نہیں کر رہا، وہ جو اجتماعی غلطیاں اس قوم کے ساتھ 30 سال سے ہوتی رہیں، کیا ان کا اعتراف و اظہار فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں آپ نے کیونکہ پھر وہی سیاسی ایک نہیں، سیاسی نہیں، میں قوم کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ جو مہاجر قوم ہے نا، یہ ایک بہت سلیکٹڈ قوم ہے. اس نے اپنے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، اپنی دکانیں چھوڑی، اپنے آبائی علاقے چھوڑے، یہاں پر آئے. اور حقوق کے معاملے میں تو یہ بولتا ہوں کوٹا سسٹم کاش کے دوبارہ آ جائے، اس لیے کہ اب تو 100% جو ہے وہ نفی کی جا رہی ہے. میں یہ سیاسی سوال نہیں، میرے حق کا سوال ہے، یہ میرے بچوں کی سروائیول کا سوال ہے. تو 30 سال تک آپ جد و جہد کرتے رہے، کیا اب غلط ڈائریکشن میں تھے کہ اب مزید جو ہے ہم کنویں میں گر گئے؟ نہیں، دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ 30 سال میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو بہت ساری کامیابیاں بھی ہوئی ہیں. اور میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سر ایک کامیابی بتائیں خواجہ صاحب، ایک کامیابی بتائیں. میں جملہ مکمل کر کے آپ کو بتاتا ہوں. آج بھی اس قوم کی نمائندگی کرنے والا اور پاکستان میں کوئی ہے؟ دعوے تو سب نے کی ہیں. کامیابیوں میں 56 سال بعد اگر کراچی میں کسی کا اسٹیک نہ ہوتے ہوئے اگر تعمیر و ترقی کا کام ہوا ہے جو پچھلے 12 سال میں نظر انداز ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی کیوں نہیں پوچھنے والا؟ آخرکار اگر 30 سال میں صرف ایک ہی کام میں گنا رہا ہوں آپ کو کہ تعمیر و ترقی 56 سال بعد اگر اس شہر میں ہوئی ہے تو ہمارے 5 سال دور میں ہوئی، تو اب کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب اس شہر کو ایسی کیا ہوا لگ گئی ہے کہ میں اور آپ کچرے و گٹر کے ڈھیر میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی میں رمضان ہے، اسی میں ربیع الاول. خواجہ صاحب بس ہمارا وقت تمام ہوا. بس میں آپ سے ایک درخواست کر کے ناظرین سے اجازت لوں گا. کاش کہ ایسا ہو جائے کہ انا کے بت آپ توڑ دیں اور قوم کی حمیت کے لیے اور قوم کی خاطر اگر سارے ایک ہو جائیں تو یقینی طور پر یہ کشتی پھر کنارے پر لگ سکتی ہے. آپ کوشش کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اقتدا کریں گے اگر اچھا کام کریں گے، اور انشاءاللہ مساجد محراب و منبر سے بھی انشاءاللہ آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی. بس آپ آگے بڑھیے، قوم کے لیے متحد اور متفق ہو جائیں، اپنے ذاتی جھگڑے ختم کر دیں اور یونائٹ ہو جائیں. تو انشاءاللہ جب یونٹی آتی ہے تو پھر انشاءاللہ قائد ملت لیاقت علی خان کا مکہ آج بھی ہمیں بتاتا ہے کہ متحد ہو جاؤ. تو یقینی طور پر اتحاد کی ضرورت ہے. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا نور عید الفطر، جس میں ہم نے مذہب کے معاملات میں بھی گفتگو کی اور اس قوم کے لیے بھی گفتگو کی. اور جب ہم مہاجر قوم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پنجابیوں نے بھی ہجرت کی، اس کا مطلب ہے اور دوسرے زبان بولنے والوں بھی. تو ہم سب کی بات کرتے ہیں. رسول اللہ کا دین سب کو جوڑتا ہے. مہاجر مدینہ میں بھی تھے، انصار مدینہ میں بھی تھے، تو یقینی طور پر وہاں پر مواخات قائم ہیں. آج بھی اگر مواخات قائم کر لیں، اور جب میں اتحاد و اتفاق کی بات کرتا ہوں، ہم ہر رنگ و نسل سے، ہم مسلک سے آزاد ہو کر، مبرہ ہو کر اگر پاکستانی بن جائے، مسلمان بن جائے، تو یقینی طور پر آپ کا اتحاد ہی دوسروں کی شکست کا باعث بن جائے گا اور کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا. ہمیں متفق ہونے کی ضرورت ہے. کافر ہمیں لڑا کر ٹکڑے کر رہا ہے. اگر آج ہم سعودیہ اور ایران اگر ہاتھ ملا لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر سے خلافت راشدہ کی ایک ریاست کی جھلک انشاءاللہ مل جائے گی. اور یہ پروگرام ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ کنٹینیو کریں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں. میٹرو ون ٹی وی کی اسکرین سے اپنے میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی میں حادثات سے، آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.